میرے ساتھ ڈاکٹر فہیم یونس موجود ہیں جن سے پچھلی بار ہم نے بہت سارے بنیادی سوالوں پر بات چیت کی تھی. ڈاکٹر فہیم یونس جو ہیں وہ چیف آف انفیکشس ڈیزیزز ہیں یونیورسٹی آف میریلینڈ. اس کے علاوہ پوری دنیا میں جانا جاتا رہا نام ہے ان کا. فی الحال پچھلے اگر 1 سال سے زیادہ جب سے کورونا وائرس کو ہم نے دیکھا دنیا میں کہ ان کو ایک بہترین ایکسپرٹ کے طور پر ریکگنائز کیا جا رہا ہے. بھارت میں بھی ان کو جو ہے وہ ان کی فالوئنگ کافی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا یوٹیوب کے جو ویڈیوز ہیں ان کے ذریعے, ٹی وی پر بھی ان کی کافی ڈیمانڈ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فہیم یونس ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ میں آپ کے لیے یہ لیٹ ان دا نائٹ ہے, آپ دن بھر کا کام ختم کر کے پھر بھی ہمارے لیے یہاں پر مہیا ہوئے ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے. تھینک یو عارفہ. تو اس سے پہلے کہ میں ویکسینیشن کی طرف آؤں, کیونکہ آخرکار دیکھیے وہی ایک آخری سمادھان, ایک آخری سلیوشن ہونے جا رہا ہے کہ جب تک ہم سب ویکسینیٹ نہیں ہوں گے کوئی بھی سیف نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایک اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے 2 بار اس کا استعمال کیا کہ جو وائرل لوڈ ہے, میں نے بھی یہ کئی بار سنا کہ وائرل لوڈ کیا چیز ہوتی ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ وائرل لوڈ کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا آپ کی جو خود لڑنے کی جو شمتا ہے آپ کے شریر کی, یعنی جو امیونٹی ہے, وہ اس بات کو طے کرتی ہے کہ وائرل لوڈ کا آپ کے اوپر کتنا اثر پڑے گا, یا یہ وائرل لوڈ آخر ہوتا کیا ہے, یعنی کہ کتنا بھاری وائرس آپ کو ملا ہے, کیا ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی. اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک بچے سے لڑائی ہوگی جو آپ سے 4 گنا چھوٹا ہے تو یقیناً آپ جیت جائیں گے. اگر آپ کی اپنے سائز کے انسان سے لڑائی ہوگی تو مقابلہ سخت ہوگا, لیکن اگر آپ کی 20 لوگوں سے لڑائی ہوگی تو یقیناً آپ ہار جائیں گے. یہ اتنا ہی سمپل ہے باڈی کے اندر بھی, کہ جب کسی کے قریب میں جاتا ہوں, اگر کوئی میرے پاس کھانس دیتا ہے یا چھینک دیتا ہے جس کو کورونا ہے, تو اب میں نے کتنے وائرسز اس سانس کے ساتھ میرے جسم میں گئے. اگر 100 وائرسز گئے ہیں تو اس کا ایک ڈفرنٹ میری باڈی پہ امپیکٹ ہے. اگر 10,000 وائرس چلے گئے ہیں تو اس کا ایک ڈفرنٹ وہ لوڈ ہے میرے اوپر. اب یہ چیز کہیں ہم پروو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو پروو کرنا بہت مشکل ہے, بہت ڈیفیکلٹ سائنس ہے جو ابھی تک میری نظر سے تو نہیں گزری کہ وہ ایگزیکٹلی کیا انفیکٹو ڈوز ہے. ہم ان چیزوں کو نہ میجر کر سکتے ہیں, یہ ساری وہ چیزیں جو بھی ریسرچ میں ہیں, لیکن اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. یہ وہ چیز ہے جو ہم نے HIV میں, ہیپیٹائٹس C میں, باقی وائرسز میں دیکھی ہے. تو اس لیے یہ بہت ممکن ہے کہ کئی ینگ لوگ جن کی موت ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی انوائرمنٹ میں تھے جہاں ان کے پاس بہت زیادہ وائرس انہوں نے انہیل کر لیا, اور پھر ان کی باڈی یا ان کا امیون سسٹم اس کو مینج نہیں کر سکا. اور یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے ہم کہتے ہیں آپ ماسک پہنیے. اگر دونوں سائڈوں نے ماسک پہنا ہوگا تو نمبر 1 آپ تک وائرس پہنچے گا نہیں, اور اگر پہنچے گا تو اس کی تعداد اتنی کم ہوگی کہ chances are your body will be able to fight it. اب اگین یہ ایک ایسی تھیوری ہے کہ اگر میں اس کو پروو نہیں کر سکتا, اگر کوئی اس سے ڈس ایگری کرے تو میں احتراماً بات کروں گا ان سے, میں یہ ثابت نہیں کروں گا کہ ہاں یہ 100% درست ہے, لیکن یہ ایک پریولنٹ تھیوری ہے. جی ہاں. تو یعنی یہ بھی آپ نے اچھی بات بتائی کہ وائرس لوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا ڈائریکٹلی 2 لوگ جو ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے ان کا انٹریکشن ہوا یا کس طرح سے. لیکن اس کے علاوہ جلدی سے میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ ابھی تک جو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا وہ یہ کہ ہماری گروسری یعنی کہ سبزی, پھل, دال, چاول جو ہم لے کر آ رہے ہیں گھر میں اس کے ذریعے وائرس آ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ بھئی دروازہ آپ کھول رہے ہیں تو یہ بھی دھیان رکھیے کہ دروازے کے جو ہے وہ ڈور جو نوب ہے آپ کا اس میں وائرس ہو سکتا ہے. آپ گھنٹی بجا رہے ہیں اس میں وائرس جو ہے آپ کے ہاتھ میں لگ سکتا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ بھی تھیوری آئی کہ یہ ایئر بورن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ایک اس میں آپ ایلیویٹر میں آپ جا رہے تھے, لفٹ میں آپ جا رہے تھے اور وہاں سے کورونا وائرس سے انفیکٹڈ آدمی نکلا اور آپ امیڈیٹلی اندر چلے گئے اور اس باکس میں آپ بند ہو گئے تو آپ کو وائرس لگ جائے گا. حالانکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی ماسک نہ پہنا ہو اور آپ نے بھی نہ پہنا ہو, یا پہنا بھی ہو تو اس کا ہلکا اثر آپ کو لگے. آپ یہ کہہ رہے تھے, میں آپ کو دیکھ رہی تھی ٹویٹ میں, کہ یہ تھیوری اب جو ہے وہ اپنے آپ میں نہیں صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ ہمیں گروسری سے یا اپنے کپڑوں سے یا ڈور نوب سے, ان سب سے ہمیں وائرس لگ سکتا ہے. جی یہ میں نے مارچ 2020 میں جب شروع ہوئی تھی پینڈیمک, تب پہلی دفعہ میں نے یہ ٹویٹ کی تھی کہ سرفیسز کا خوف مت کریں, یہ ریسپیٹوری وائرس ہے. کیونکہ ہم نے اس کو دیکھیے, آج سے پہلے 5 ڈفرینٹ کورونا وائرسز موجود تھے, یہ پہلا کورونا وائرس نہیں ہے, اور ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ کورونا وائرس کیسے اسپریڈ کرتا ہے. تو میں تب سے لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سرفیسز سے, اگر آپ کے گھر میں کوئی کورونا کا مریض نہیں ہے تو آپ کو
اخبار سے یا ڈور ناب سے یا ہر چیز سے یا گروسری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر کئی دفعہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ بھئی کیا نقصان ہے اگر میں ایسا کر لوں گا. اب اس کی اگزامپل ایسی ہے کہ اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ جو چور ہے وہ آپ کے گھر پانی کے نل سے, پانی کے ٹیپ سے آئے گا, اور آپ سارا دن اس پانی کے جو ٹیپ ہے اس نل کو دیکھتے رہیں, تو ہوگا کیا کہ آپ کی نظر دروازے سے اور اس کھڑکی سے ہٹ جائے گی جہاں سے ایکچولی چور نے آنا تھا, اور آپ اس پانی کو دیکھتے رہیں گے, حالانکہ وہاں سے چور کے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے, رائٹ. اس پائپ میں سے چور نہیں آ سکتا جس پائپ میں سے آپ کے گھر کا پانی آ رہا ہے. یہ ہے ایشو. جب ہم غلط چیزوں پہ لوگوں کا فوکس کر دیتے ہیں تو اس کا مائنڈ سارا وقت گروسری پہ, اخبار پہ, ڈالر کے جو جیب میں پیسے ہیں, ہاتھ دھونے پہ, ڈور نابس پہ رہے گا. لیکن وہ ایسے لوگوں پہ, ایسی جگہوں, شادیوں میں جا رہا ہوگا وہ شخص, اور وہ ایسی جگہوں پہ جا رہا ہوگا جہاں سے اس کو ایکچولی کرونا ہو جائے گا. تو ایک انسان کا مائنڈ 50 چیزوں پہ فوکس نہیں کر سکتا. ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ ایئر بورن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارک میں جانے سے وائرس ہو جائے گا. ایئر بورن کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات سمجھنی. ایئر بورن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک کمرے میں ہیں, جو کہ بند کمرہ ہو یا شادی ہال ہو یا کانفرنس سینٹر ہو, آفس ہو, تو اگر کسی کو کورونا ہے اور آپ اس سے 10 فٹ دور ہیں, 6 فٹ سے زیادہ دور ہیں, تو بھی وہ وائرس ہوا سے آپ تک پہنچ سکتا ہے. یہ ہے اس کا مطلب. اگر وہاں کوئی پنکھا ہے یا ایئر کنڈیشننگ ہے, کیونکہ اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے. آسٹریلیا میں ایک چرچ تھا جہاں پہ وہ چرچ میں سنگنگ کر رہے تھے اور اس سنگر کو انفیکشن تھی, اور جو دور ترین شخص تھا وہ 55 فٹ دور بیٹھا ہوا تھا, اور وہاں تک وہ وائرس چلا گیا. یہ ہے ایئر بورن کی ایشو کہ انڈورز آپ کو 6 فٹ آپ کے لیے کافی نہیں ہے, آپ کو ماسک پہننا ہے, آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے. آؤٹ ڈورز آر ویری ویری سیف. میں آج بھی یہ کہوں گا کہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا برازیل ہو یا امریکہ ہو, ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ 90 to 95% انفیکشنز انڈورز ہوتے ہیں, آؤٹ ڈورز میں نہیں ہوتے, انلیس کہ کوئی میس گیدرنگ ہو, انلیس کہ لاکھوں لوگ آؤٹ ڈورز اکٹھے ہو رہے ہیں. آف کورس وہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ بنتی ہے, جیسے یہاں پر الیکشن ریلیز میں ہوا یا کمبھ کا جو میلہ لگا اس میں ہر جگہ ہوا, وہ ہر جگہ ہوا ہے. میں تو کسی کو اس لیے نہیں کہتا کہ ہمارے اپنے امریکہ میں اتنے برے حالات ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو اے مورل لیگ ٹو اسٹینڈ آن. ہم تو کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جہاں ونس اگین ہمیں بہت, میں تو بہت ہیوملٹی سے یہ بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے بہت کم ملکوں کو دیکھا ہے یہ بات ٹھیک کرتے ہوئے. لیکن جب آپ بس میں ہیں, جب آپ ٹرین میں ہیں, جب آپ کلوزڈ اسپیسز میں ہیں تو آپ کا رسک بہت زیادہ ہے. جب آپ اوپن ایئر میں ہیں تو آپ کا رسک کم ہے. میں اب ویکسینیشن پہ آ جاتی ہوں, اور جو ٹیکہ کرن جسے ہندی میں ہم کہتے ہیں, ٹیکہ لگانا. ویکسینیشن میں یہ بتائیے کہ انڈیا میں فی الحال 2 طرح کی ویکسینز جو ہیں وہ مہیا ہو رہی ہیں. ایک ہے کوویشیلڈ, ایک ہے کو ویکسین. کو ویکسین کو لے کر طرح طرح کے اندیشے ہیں. وہاں WHO نے بھی یہ بول دیا ہے کہ اس کو ہم اپروو نہیں کر سکتے, یعنی کہ اگر آپ کو ویکسین کے ذریعے آپ کا ویکسینیشن ہوا ہے تو آپ کو ہم ٹریول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس کے علاوہ کوویشیلڈ کو ایک بہتر ویکسین مانا جا رہا ہے, لیکن یہ ابھی تک کی بات تھی. ابھی جو کئی اور اندیشے ہوئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو یہ نیا ویریئنٹ ہے, کیا اس کے اگینسٹ کوویشیلڈ اور کو ویکسین, پہلی بات تو مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا ان دونوں ویکسینز میں فرق ہے, ان کی کوالٹی میں کیا انفیریئر سپیریئر کا فرق ہے, کیا لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جو نیا ویریئنٹ ہے اس کے اگینسٹ یہ جو پرانا ہمارا ویکسین تھا کیا یہ اتنا ہی ہمیں ڈیفینڈ کرے گا, اتنا ہی ہماری حفاظت کرے گا. دیکھیے یہ بڑا مشکل کوسچن ہے, اور اگین لوگوں کو برا لگے گا, بٹ مجھے اپنا سچ بولنا ہے. اس سے پہلے کہ آپ مجھے اینٹی انڈین کا لیبل دے کوئی سننے والا, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا فین ہوں ویراٹ کوہلی کا, بہت بڑا فین ہوں ٹینڈولکر کا. آپ کا بہت خوبصورت ملک ہے. I hope one day this pandemic ends and I would love to travel to India. مجھے کوئی مالس نہیں ہے, لیکن میری مجبوری ہے کہ ایز اے فرنٹ لائن کلینیشین, ایز اے ڈیٹا ڈریون سائنٹسٹ, میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جس کا مجھے علم نہیں. کو ویکسین جو انڈیا میں بن رہی ہے اس کے اوپر اتنا پیئر ریویوڈ پبلشڈ جرنلز میں نہیں ڈیٹا جس کو میں پڑھ سکوں, جس کے بارے میں میں رائے دے سکوں. کوویشیلڈ جس کو آپ ایسٹرازینیکا کہتے ہیں ہم, اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹا ہے اور ہر طرح کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے ان میں سے کچھ مس کمیونیکیشنز بھی ہیں, لیکن اس ڈیٹا کی بیس پہ ہم عام طور پہ یہ کہیں گے آپ کو کہ جو ایسٹرازینیکا پروڈکٹ ہے جس کو کوویشیلڈ آپ بولتے ہیں امریکہ انڈیا میں, اس کے اوپر یہ ڈیٹا ہے کہ وہ آلموسٹ 100%, نتھنگ از 100%, لیکن بہت ہائی لیول ہے اس کا, ہائی 90s میں آپ کہہ لیں
کہ وہ ڈیتھ کو پریونٹ کرتی ہے, وہ ہاسپٹلائزیشنس کو پریونٹ کرتی ہے. اس کا یہ جو نیا اسٹرین آیا ہے آپ کا اس وقت جو انڈیا میں پریولنٹ ہے, اس کے اوپر اس کا ڈیٹا ابھی آ رہا ہے, اتنا زیادہ میں نے نہیں پڑھا اس پہ. لیکن جہاں تک کو ویکسین کا تعلق ہے, وہ ایک ٹریڈیشنل ویکسین ہے, یقیناً نہ ہونے سے بہت بہتر ہے. لیکن اس میں اور کوویشیلڈ میں کیا فرق ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہیڈ ٹو ہیڈ ٹرائلز نہیں ہوئے. اگر آپ میرے سے پوچھیں اس وقت تو میرا یہ خیال ہے کہ بیسٹ ویکسین وہ ہے جو آپ کو اویلیبل ہے. جو اویلیبل ہے وہ آپ لگوا لیجئے. از اٹ پاسبل کہ فائزر یا موڈرنا یا جانسن اینڈ جانسن زیادہ سپیریئر ہوں؟ شاید یہ پاسبل ہے. از اٹ پاسبل کہ سیکنڈ ٹیئر ہو جس میں اسپوٹنک ہو اور ایسٹرازینیکا یا کوویشیلڈ ہو؟ یہ بھی پاسبل ہے. از اٹ پاسبل کہ جو چائنیز ویکسینز ہیں سائنو فارم, سائنو ویک یا کو ویکسین یہ تھرڈ ٹیئر پہ ہوں؟ یہ بھی پاسبل ہے. لیکن میں اس کو گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا. اور اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے, اور ایک اور چیز جس کا میں بہت بڑا فین ہوں, انڈیا نے بہت سپیریئر ڈاکٹرز پروڈیوس کیے, سائنٹسٹس پروڈیوس کیے. آئی نو مینی آف دیم ان یو ایس اے. تو میری یہ سجیشن ہوگی کہ اگر لوگوں کو میرے پہ یقین نہ ہو تو انڈین سائنٹسٹ سے پوچھ لیجیے وہ کیا کہتے ہیں. لیکن ہم مجبور ہیں وہ بات کہنے پہ جو ڈیٹا میں چھپی ہوئی ہے. میرا کوئی I don't have a dog in this fight. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جو بھی جیتے الیکشن اگلا, it doesn't no skin off of my back. بالکل ٹھیک بات ہے. اس کے علاوہ اب یہ اگلا سوال آ رہا ہے کہ ایک ڈوز ویکسین کی اور 2 ڈوز, کیونکہ یہاں ہو یہ رہا ہے کہ پہلی بات یہ آئی کہ آپ 4 ہفتے سے لے کے 6 ہفتے کے اندر لگوا سکتے ہیں. اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس نے اس کا دائرہ بڑھا کر 3 مہینے تک کر دیا ہے, کہ تو یہ ایک طرح کی بہانے بازی بھی ہے, کیونکہ ویکسینز کی کمی ہے, اس لیے اور زیادہ بڑھاتے چلے جائیے. اس کا جو فرق ہے بیچ کا دونوں, ایک ڈوز سے لے کے دوسرا ڈوز, تو آپ یہ سوچئے کہ اگر کسی نے ایک ویکسین اگر اپریل کے مہینے میں بھی لے لیا تھا تو اپریل سے لے کے اب مئی, جون, جولائی کے آخر میں جا کر اس کو کہیں یا اگست کے شروعات میں اس کو دوسرا ڈوز ملے گا. تو ایک ڈوز جو ہے وہ آپ کو کتنا پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک ڈوز کے ساتھ فی الحال اپنے کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. تو چاہے وہ کو ویکسین ہو یا کوویشیلڈ ہو, اس کی ایک ڈوز کتنا پروٹیکٹ کرتی ہے اگینسٹ دا نیو ویریئنٹ؟ جی یہ and honestly I don't think anyone knows that number. میرے خیال میں اس کا سمپل آنسر لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ پروٹیکٹڈ نہیں. آپ کو یہ اسیوم کرنا ہے کہ ابھی آپ پروٹیکٹڈ نہیں ہیں اس ایک ڈوز سے. دیکھیے اگر میری ایک ٹانگ ہوگی تو شاید میں لمپ تو کر سکتا ہوں لیکن میں بھاگ نہیں سکتا. تو یہ اس طرح کی بات ہے. ابھی آپ کو ایک امیونٹی کی لیگ ہے آپ کی, آپ ویٹ کیجئے. اور آپ نے جہاں اتنا ویٹ کر لیا, سال ویٹ کر لیا, 15 مہینے ویٹ کر لیا, 2-3 مہینے اور ویٹ کر لیجئے. ماسک پہنتے رہیے, اپنی احتیاط کیجئے, بیکاز یو آر ناٹ پروٹیکٹڈ. میں کوویشیلڈ یا ایسٹرازینیکا کی کیا بات, میں امریکہ کی آپ کو بات بتاتا ہوں. I've seen bunch of patients جنہوں نے فائزر یا موڈرنا کی ایک شاٹ لگوائی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ بار میں گئے اور ان کو انفیکشن ہوئی, اور وہ کافی خراب انفیکشن ہوئی, اور وہ ہسپتال میں داخل ہوئے. سو کالڈ سپیریئر ویکسینز, رائٹ؟ تو اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک ویکسین کی شاٹ کے بعد ریگولر لائف گزارنے کی کوشش کریں گے, یو ول گیٹ برنڈ. آپ کو نقصان ہوگا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے. وہ نمبر کیا ہے ڈزنٹ میٹر, کیونکہ وہ 50% ہو, 40% ہو, 60% ہو, ریکمنڈیشن تو وہی رہے گی کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے. جہاں تک دوسری ڈوز کا تعلق ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں ایسا بھی ہوا, بہت سارے لوگ, اگین میں کہوں گی میرے پاس کوئی ایسا ٹھوس آنکڑا نہیں ہے, میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے, لیکن کئی لوگ ایسے میں جانتی ہوں جن کو دونوں ڈوزز لگ چکی تھیں, اسپتال گئے اور کورونا وائرس سے ان کی موت بھی ہوئی ہے. تو کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے؟ ہاں جی, اگین یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اب اس کو دوبارہ ہمیں ڈیٹا کے اندر دیکھنا ہے. اس وقت تک انڈیا میں میرا خیال ہے 40 ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 40 ملین کا 1% کیا ہوتا ہے, رائٹ؟ اب یہ میتھ کرنے کی ضرورت ہے نا ہمیں اس وقت. تو میرا خیال ہے وہ کتنا ہوگا, 4 لاکھ ہوگا شاید. 40 ملین, ہاں جی 4 لاکھ ہوگا. تو 1% اگر 40 لوگوں کو کووڈ ہو گیا ہوتا تو 4 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی. اب 40 ملین کو اگر ویکسین لگی اور ان میں سے 40 کی موت ہو گئی ہے تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. دس از اے نان ایشو. اگین اٹس سچ اے اسمال نمبر. ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز میں زیادہ فائدہ ہے, کس چیز میں زیادہ رسک ہے. نتھنگ از گونا بی 100%. جی, ہم جو بھی ٹریٹمنٹ اپنے ہسپتال میں کرتے ہیں ہر چیز میں ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن آپ لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. اس وقت یہ مائکروسکوپ کے اندر آ گیا تو آپ وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. نتھنگ از 100% ان میڈیسن. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہی 40 ملین لوگوں کو ویکسین کی جگہ کورونا ہو جاتا
تو شاید 4 لاکھ لوگ مر جاتے, شاید ان میں سے 10-20 لاکھ اور جو تھے وہ ہسپتالوں میں رہتے مہینوں, اور وہ آپ کی اکانومی کو کولیپس کر دیتا. بالکل. تو اب آخری ویکسین سوال کے آپ سے بالکل میں ایکسیپشنل چاہتی ہوں, کیسز کو نہیں دیتے. جی ہاں 40 منٹ سے زیادہ ہم لوگوں کو بات چیت کرتے ہو گئے اور نئے سوال اور پیدا ہو رہے ہیں, اور میں جانتی ہوں جو درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے من میں بھی بہت سارے سوال ہیں, لیکن آخری سوال ویکسینیشن سے جڑا ہوا وہ یہ کہ نوبیل لیوریٹ نے یہ کہا, ایک کافی ان کا انٹرویو وائرل ہو گیا, انڈیا میں بھی, یہاں ہندی اخباروں میں بھی چھپا کہ اگر آپ ویکسین لیں گے تو آپ کی 2 سال کے اندر موت ہو جائے گی. یہ بھی کہا گیا کہ سارے ان لوگوں کی موت ہو جائے گی جن لوگوں نے ٹیکہ لے لیا ہے. تو کیا یہ اس کو مذاق میں اڑا دینا چاہیے یا اس بات میں کوئی دم ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. دیکھیے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نوبیل laureate ہو سکتے ہیں آپ ایک فیلڈ میں, اور اس کے باوجود آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. تو اس اگین اوپینین از اوپینین, وہ بے شک نوبیل laureate کا ہو, سائنس اس سے زیادہ سپیریئر ہے. اس کے کافی سارے فیسٹس ہیں. جہاں تک سب لوگوں کے 2 سال میں مر جانے کی بات ہے, میں نوبیل laureate کے ساتھ ہوں, کیونکہ انہوں نے یہ کبھی کہا ہی نہیں تھا. دس از اے میڈیا فیبریکیشن. مجھے کہیں یہ فیکٹ نہیں ملا, اور اگر ایسا ہو گیا تو ایک 1.7 بلین لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے اس وقت تک, تو آپ سوچئے دنیا کیا حال ہوگا. تو آئی کین ویری ویری کلیئرلی ٹیل یو کہ ایسا تو نہیں ہے, یہ تو بالکل غلط بات ہے. لوگوں کو ویکسین لگوانی چاہیے, کچھ نہیں ہوگا 2 سال کے بعد. ہاں جن کو کورونا ہو گیا شاید وہ 2 سال بعد یہاں نہیں ہوں گے, دیٹس ویری آبویس. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ویکسین سے ویریئنٹس پیدا ہو رہے ہیں, بالکل غلط بات ہے, کیونکہ 5 کے 5 ویریئنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں, جو یو کے سے نکلا, جو ساؤتھ افریقہ سے نکلا, جو 2 کیلیفورنیا سے نکلے, جس کا اب انڈیا میں پتہ چلا, جو برازیل سے نکلا, یہ سب میس ویکسینیشن سے پہلے کے ویریئنٹس ہیں. ویکسینیشن کے بعد تو ہمیں کوئی زیادہ ویریئنٹس نہیں مل رہے. ویریئنٹ ہوتا ہے جتنی دفعہ وائرس جتنا بڑھے گا, جتنا ریپروڈیوس کرے گا, اتنا زیادہ چانس ہے ویریئنٹ کا. جب آپ ویکسین کریں گے وائرس کی گروتھ کم ہوگی اور ویریئنٹ کا چانس ایکچولی کم ہو جائے گا. سو یہ بات بالکل غلط ہے ان کی, ریسپیکٹفلی. وہ نوبیل laureate ہیں, آئی ریسپیکٹ ہم, لیکن آئی کمپلیٹلی ڈس ایگری وتھ ہم. تیسری بات ان کی ہے کہ ایک فینامنن ہوتا ہے اینٹی باڈی ڈپینڈنٹ انہینسمنٹ, کہ اگر کسی کو آپ ویکسین لگا دیں اور اس کے بعد اس کو کورونا ہو تو اس کو بہت سیویئر ڈیزیز ہو جائے گی. یہ ان کی بات درست ہے, کچھ ڈینگی وائرس میں, پہلے وائرسز میں ایسا ہوا تھا, لیکن یہ بالکل ڈفرینٹ وائرس ہے. اینیمل اسٹڈیز میں اس کا ہمیں کوئی شائبہ نہیں ملا اینٹی بایوٹک ڈپینڈنٹ انہینسمنٹ کا. فیز 1 فیز 2 ہیومن ٹرائلز میں کوئی اس کا رسک نظر نہیں آیا. 70,000 لوگوں کو جب فائزر اور موڈرنا کا فیز 3 ٹرائل ہوا اس میں کوئی رسک نہیں آیا. اب 1.78 بلین لوگوں کو 7 مختلف ویکسین لگ چکی ہیں. ابھی تک ہم کوئی, اور بے حد وائرس پھیل رہا ہے, اگر ایسا کوئی خدشہ ہوتا تو سامنے آ چکا ہوتا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اینی آف ہز کلیمز آر ٹرو. میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں, اپنی فیلڈ میں رہیں, اور ان کو اس فیلڈ میں بات نہیں کرنی چاہیے جو ان کی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فہیم یونس. امید ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو درشک ہیں, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, ان کو کم سے کم جو ان کی پہلی انفارمیشن تھی اس میں کچھ ایڈیشن, کچھ ضرور اضافہ ہوا ہوگا, اور شاید یہی ایک سب سے بڑا طریقہ ہے جو ماس کمیونیکیشن کا, جس میں شاید ہماری جو حکومتیں ہیں, جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, وہ فیل ہو رہے ہیں کہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. وہ میسج جو پہنچنا چاہیے لوگوں تک وہ نہیں پہنچ رہا ہے, اور بہت سارے لوگوں کی جو جانیں جا رہی ہیں, جو بیمار ہو رہے ہیں, وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہے اور صحیح وقت پہ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا یہ تمام جانکاری ہمارے درشکوں تک پہنچانے کے لیے. بہت شکریہ, تھینک یو. دی وائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.